کنتم خیر امت، دیکھیے یہ اس آیت کو رکھیے اب سورہ بقرہ میں جو آیت تھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اسی کے ہم وزن یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ دنیا کی اور قومیں اپنے لیے زندہ رہتی ہیں، اپنی ترقی، اپنی بہتری، اپنی بہبود، اپنی دنیا میں عزت، اپنے دائرے کو بڑھانا، لیکن مسلمان کو جینا ہے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا، تمہیں جینا ہے ان کے لیے، وہ جیتے ہیں اپنے لیے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے، برپا کیا گیا ہے لوگوں کے لیے، تامرون بالمعروف، تم حکم کرتے ہو نیکی کا، وتنہون عن المنکر، اور تم روکتے ہو بدی سے، وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔ یہ کیفیت تھی پوری امت مسلمہ کی حضور کے وقت، اور وہ جو پہلے بتایا گیا ہے وہ اس وقت کے لیے ہے جب کہ امت سو گئی ہو، امت بھول گئی ہو اپنے مقصد وجود کو۔ تو ظاہر بات ہے جن کو ہوش آ جائے وہ لوگوں کو جگائیں اور ایک نئی جمعیت فراہم کریں۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر تھا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں ہے کچھ لوگ جو ایمان والے ہیں، یعنی ان میں سے مراد وہ بھی ہو سکتے ہیں جو اس وقت تک یہودیوں میں سے یا نصرانیوں میں سے ایمان لا چکے تھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جن کے اندر پوٹینشلی ایمان تھا اور کچھ عرصے کے بعد کہا جا رہا کہ وہ ایمان لے آئیں گے۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن ان کی اکثریت جو ہے اب وہ فاسقوں اور نافرمانوں پر مشتمل ہے۔ وہی معاملہ جو امت مسلمہ کا آج ہو چکا، اکثریت کا حال کیا ہے وہ دیکھ لیجیے آپ۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، اے مسلمانوں یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر کچھ تھوڑی سی کوفت، بہرحال تمہارے لیے کوفت کا سبب تو بنتے رہیں گے، لیکن یہ تمہیں کوئی ضرر بالفعل پہنچا نہیں سکیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر یہ کہیں تم سے جنگ کریں گے تو پیٹھ دکھا دیں گے، ان میں جرأت نہیں ہے، ان بزدل ہیں، یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اب وہ آیت آ گئی سورہ بقرہ کے وہ جو 7ویں رکوع کے آخر میں آئی تھی، بس تھوڑا سا ترتیب کا فرق ہے۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی ہے، مسلط کر دی گئی ہے جہاں بھی پائے جائیں، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے یہ کہ اللہ کا کوئی سہارا انہیں ہو، کسی وقت اللہ انہیں سہارا دے دے، یا ان کا سہارا بن جائیں لوگ، جیسے آج پوری عیسائی دنیا ان کا سہارا بنی ہوئی ہے۔ اسرائیل قائم ہے تو اپنے بل پر نہیں، پوری عیسائی دنیا کی سپورٹ پر قائم ہے۔ ابھی جو یہ جنگ ہوئی تھی خلیج کی جنگ، تو جو اس کا کمانڈر ان چیف تھا، اس کا وہ نام میرے ذہن سے اتر رہا ہے، اس نے صاف کہہ دیا تھا، اس لیے کہ فوجی لوگوں کی زبان سے نکل جاتا ہے، جن کے منہ سے نکل جاتی ہے، جن کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے وہ رندے بادہ خار اچھا، اس نے صاف کہہ دیا تھا یہ پوری جنگ ہم نے اسرائیل کے تحفظ کے لیے لڑی ہے۔ کس قدر خون ریزی ہوئی ہے، صرف اسرائیل کا تحفظ پیش نظر تھا، تو یہ ساری سپورٹ ان کی ہے۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے اور غصہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان کے اوپر کم ہمتی مسلط کر دی گئی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو کہ تم وہی الفاظ آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے، ان کا یہ حشر اس لیے ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء تک کو قتل کرتے رہے ناحق۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ ہوا اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور حدود سے تجاوز کیا۔ لیسوا سواء، پھر وہی بات جو میں عرض کر چکا ہوں، یہ سب کے سب برابر نہیں ہیں، ان میں سے اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کھڑے رہنے والے لوگ ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اللہ کی آیات پڑھتے رہتے ہیں رات کے اوقات میں اور سجدہ بھی کرتے ہیں۔ خاص طور پر چونکہ یہاں اہل کتاب کا لفظ آ رہا ہے، جو عیسائی راہب تھے حضور کے زمانے میں، ان میں کثیر تعداد جو ہے وہ اس کردار کی حامل تھی۔ انہی میں سے ایک بحیرہ راہب تھا جس نے بچپن میں حضور کو پہچان لیا تھا، تو ان میں ایسے لوگ موجود تھے۔ یقیناً کوئی چھپے ہوئے ہوں گے یہود میں بھی، لیکن اکثر و بیشتر یہود میں سے یہ کردار ختم ہو چکا تھا، بہت ہی چند لوگ، لیکن عیسائیوں میں بکثرت موجود تھے۔ لیسوا سواء،
من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً یہ صالحین میں سے ہیں، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، جو خیر بھی یہ کریں گے تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ اپنے ایسے متقی بندوں سے واقف ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اس کے برعکس جو لوگ کفر پر اڑ جائیں گے ان کے کام نہیں آ سکیں گے، نہ ان کے اموال نہ ان کے اولاد اللہ سے بچانے میں کچھ بھی۔ واولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اسی میں رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت۔ اب یہ جو جنگیں کر رہے تھے قریش مکہ، تو ظاہر بات ہے کہ وہ بھی انفاق کرتے تھے، فوج تیار کرنی ہے، اونٹ چاہیے، سواریاں چاہیے، ہتھیار چاہیے، تو خرچہ کرتے تھے نا۔ اب یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں کچھ خرچ کرتے ہیں، یا تو دین کی مخالفت کے لیے، یا اپنے جی کو ذرا جھوٹی ایک تسلی دینے کے لیے کہ ہم کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، چاہے ہمارا کردار کتنا ہی گر گیا ہو، تو ان کے انفاق کی مثال ایسی ہے کمثل ریح فیہا سر، کہ جیسے ایک زوردار آندھی ہو جس میں پالا ہو، بہت ٹھنڈ ہو، اصابت حرث قوم، وہ کسی قوم کی کھیتی کو آ پڑے، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، فاہلکت ہو، اور اس سب کو تباہ و برباد اور تہس نہس کر کے رکھ دے۔ یعنی ان کی یہ نیکیاں، ان کا یہ انفاق، ان کی یہ جد و جہد، یہ سب کی سب بالکل ضائع ہو جانے والی ہیں، ہبط ہو جانے والی نیکیاں، اور ضائع جانے والی ان کی ساری مساعی اور دوڑ دھوپ۔ وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون، اور انہوں نے، ان پر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اہل ایمان مت بناؤ اپنے بھیدی اپنے سوا کسی کو، یعنی رازدار نہ بناؤ سوائے کسی مسلمان کے جس کے بارے میں اطمینان ہو، صاحب ایمان ہے، اس کے علاوہ کسی اور شخص کو اپنا بھیدی نہ بناؤ۔ چونکہ یہ مدینے میں رہتے تھے بہت عرصے سے، ان کی دوستیاں تھیں یہودیوں کی، اور ادھر جو ہے یہ اوس اور خزرج کے لوگوں کی، وہ دوستیاں ہیں، پس منظر ہے، پرانے تعلقات ہیں، روابط ہیں، اس کی وجہ سے وہ بسا اوقات جو راز کی باتیں ہوتی تھی وہ بھی بیچارے سادہ لوح مسلمان اپنی نیکی کے اندر، سادگی میں، وہ بھی ان کو بتا دیتے تھے۔ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، وہ تمہارے لیے کسی خرابی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، ودوا ما عنتم، انہیں پسند ہے وہ چیز جو تمہیں تکلیف میں ڈالے، مشقت میں ڈالے، قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی جو دشمنی ہے تم سے وہ ان کے منہوں سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، ان کا کلام ایسا ہوتا ہے، آتش برساتے ہیں زبان سے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ زبان سے ظاہر ہوتا ہے وہ تو پھر بھی کم ہے، ان کے دلوں کے اندر جو آگ بھڑک رہی ہے دشمنی کی اور حسد کی، وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے اگر تم عقل سے کام لو، یعنی باز آ جاؤ، اپنے اس طرز عمل کو دیکھو۔ ہاں تم اولئک تحبونہم، تمہارا حال تو یہ کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، شرافت ہے تمہاری، سادہ لوحی ہے، پرانے تعلقات ہیں، ان تعلقات کو تم نبھانا چاہتے ہو۔ ولا یحبونکم، لیکن جان لو وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تمہاری شان یہ کہ تم پوری کتاب کو مانتے ہو، تم تورات کو بھی مانتے ہو، انجیل کو بھی مانتے ہو۔ یہ نصیبا من التورات آیا تو نا، نصیبا من الکتاب، کتاب ہی کا ایک حصہ تھا تورات، کتاب ہی کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی اس قدیم کتاب جو ام الکتاب میں سے ہی پھر یہ انجیل آئی ہے، اسی ام الکتاب سے پھر قرآن مجید کامل آیا ہے، تو تم تو مانتے ہو پوری کتاب کو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، بات ٹھیک ہے آپ کی۔ وَإِذَا خَلَوْا، جب وہ علیحدگی میں ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو اب تم پر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ عَضَّ يَعُضُّ، انگلیاں کاٹنا، غصے کہ اب کچھ پیش نہیں جا رہی، اور اسلام کا جو ہے معاملہ اور آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کے غصے میں پیچ و تاب کھاتے ہیں، اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ قل موتوا بغیظکم، ان سے کہو کہ مرو اپنے اس غصے میں، غم میں، اپنے جذبات میں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ سینوں کے اندر مضمر ہے اس سے بھی واقف ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم،
اگر تمہیں اے مسلمانوں کوئی بھلائی پہنچ جائے، کوئی خیر ہو جائے، تمہیں کہیں فتح نصیب ہو جائے، انہیں بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، کہیں کوئی زخ پہنچ جائے، کوئی عارضی طور پر شکست کہیں ہو جائے، جیسے احد میں ہو گئی تھی، تو بڑے خوش ہوتے ہیں، شادیانے بجاتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، لیکن یہ کہ اگر تم صبر کرتے رہو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کی یہ ساری چالیں تمہیں کوئی مستقل نقصان نہیں پہنچا سکیں گی، لیکن یہ کہ صبر اور تقویٰ یہ دو چیزیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وہی صلاۃ جو ہے اس کی جگہ یہاں لفظ تقویٰ آ گیا ہے کہ یہ تم اگر کرتے رہو گے تو پھر یہ کہ ان کی ساری سازشیں ناکام ہوں گی بالآخر۔ ان اللہ بما یعملون محیط، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یہ اللہ کے اس دائرے سے جو اللہ نے ایک حد کھینچی ہوئی ہے اس سے آگے نہیں نکل سکتے، بس اس کے اندر اچھل کود کر رہے ہیں، جو بھی ان کی سازشیں ہیں وہ ہو رہی ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تمہیں ضمانت دے رہا ہے کہ کوئی مستقل تمہیں نقصان یہ نہیں پہنچا سکیں گے۔